اب جو رہ گئے وہ خالص ہیں، اور جماعت تھی بڑی، جماعت تھی بڑی، وہ باہر نکل گئے، رسول اللہ نے اٹھا دیا۔ اور اگلا جملہ رسول اللہ نے یہ کہا کہ رسول کے سامنے جھگڑا مناسب نہیں ہے۔ یہ جملہ اللہ نے کہلوایا تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ ہذیان نہیں ہے، ہوش و حواس میں بات کہی۔ یہ بھی ہوش و حواس میں کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہ بھی ہوش و حواس میں کہا کہ میرے سامنے مناسب نہیں ہے کہ تم لوگ لڑو اور جھگڑا کرو میرے سامنے۔ احترام رسول قرآن میں موجود ہے۔ تو پورا ٹکڑا یہ ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے اور رسول کے سامنے جھگڑا نہ کرو۔ پھر جو غائب ہوئے، کیا مطلب ہے؟ کام کچھ اور کرنا۔ اور اچانک ایسے میں رسول کے گھر سے رونے کی صدائیں اٹھیں اور چیخو پکار کی صدائیں اٹھیں، اور اس کے ساتھ ہی مسجد کے صحن میں مجمع بڑھنے لگا، اور ایک مجمع بڑھا، اور اس مجمع میں خبردار اگر کسی نے کہا کہ رسول مر گئے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ ایسے میں ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا نہیں رسول مر گئے، اور اس کے بعد مسجد سے وہ مجمع غائب ہو گیا۔ 3 دن تک وہ مجمع نظر ہی نہیں آیا کہ کہاں گیا، یا رسول دفن ہو گئے۔ تو اب وہاں سے یہاں تک ایک سفر ہے، لیکن میں تو آخری لمحات پر ہوں، میں وفات کے بعد نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ اشرا میں پہلے یہاں پڑھ چکا، بعد رسول موضوع ہے، بعد رسول 3-4 سال پہلے پڑھ چکا، تو اب وہ تو پڑھنا نہیں ہے، وہ تو سی ڈی میں موجود ہے۔ میں تو پہلے کے چند لمحات صرف پڑھ رہا ہوں، تو میں اسی طرف ہوں کہ یہ کیوں کہا گیا۔ اب آپ قرآن اٹھا کے پڑھیے ریسرچ کی نظر سے، اور کتنے مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ آیت موجود ہے، اے میرے حبیب آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں۔ یعنی پہلے سے اللہ یہ بات پیش بندی کرتا چلا آ رہا ہے، مکے سے لے کر مدینے تک کوئی بات بار بار کیوں کہی جا رہی ہے، بار بار کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبَكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا صاحب جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوا، وہ پاگل نہیں ہوا، وہ دیوانہ نہیں ہوا، وہ مجنون نہیں ہے۔ نون والقلم وما یسترون بکا، بے مجنون، وہ مجنون نہیں ہے، وہ دیوانہ نہیں ہے۔ اس تحریر کی قسم جو مستقبل میں لکھی جائے گی، اس قلم کی قسم جو تم مانگو گے، تم مجنون نہیں ہو، تم دیوانے نہیں ہو۔ سورہ نون والقلم اتر رہا ہے، یعنی پہلے سے اللہ حصار کھینچتا جا رہا ہے۔ تو یہ پتہ لگانا ہوگا یہ بات اللہ بار بار قرآن میں کہہ کیوں رہا ہے؟ رسول میرا دیوانہ نہیں، رسول میرا دیوانہ نہیں، مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں عام کے جتنے تھے، چاہے وہ ابو لہب ہو یا ابو جہل ہو، وہ اپنی میٹنگز میں رات کو چھپ چھپ کے کہتے تھے دیوانہ ہے، مشہور کرو دیوانہ ہے، مشہور کرو دیوانہ ہے۔ اللہ جواب میں کہتا تھا دیوانہ نہیں ہے۔ تحریک چلی تھی مکے میں، سب نمائندے مارے گئے۔ ایک تین باتیں کہیں قرآن بتا رہا ہے، حدیث ہوتی تو ہوا میں اڑا دی جاتی۔ 3 باتیں کافروں نے سرکار کو کہیں۔ ایک کہا یہ جادوگر ہے، کاہن ہے، اور جہاں جہاں اللہ نے تردید کی کہ یہ مجنون نہیں، مہم یہ کہا آپ کاہن نہیں ہیں، آپ کاہن نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا آپ شاعر نہیں ہیں۔ تو 3 الزام سرکار پہ لگے، آپ جادوگر ہیں، معاذ اللہ آپ مجنون دیوانے ہیں، اور آپ شاعر ہیں۔ سورہ یاسین میں باقاعدہ تردید کر دی کہ آپ نہ شاعری جانتے ہیں نہ آپ شاعر ہیں، آپ شعر نہیں کہہ سکتے، آپ کاہن بھی نہیں ہیں، آپ جادوگر بھی نہیں ہیں، آپ مجنون بھی نہیں ہیں۔ تو 3 الزام عرب والے لگا رہے تھے۔ تو یہ دیوانگی میں نہیں لگا رہے تھے، یہ میٹنگوں میں طے پایا تھا، یہ ان کا منشور تھا۔
یعنی پروپیگنڈے کا ان کا سب سے بڑا سلوگن تھا. لوگوں کو دور ہٹانے کے لیے ان کے پاس 3 جملے کافی تھے. اگر اہم نہ ہوتے کافروں کے یہ تینوں لفظ تو کبھی اللہ قرآن میں نہ رکھتا. اور اس کو سمجھنا دیکھیں مشکل نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر کوئی کام شروع کرے تو شروع میں دقتیں ہوتی ہیں, لوگ دشمن ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے وہ ترقی کرتا ہے, کروڑ پتی بن جاتا ہے, اور اس کے پاس ہر وہ نعمت موجود ہوتی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی ہے. اور پھر وہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں, اس کے قدم چھوتے ہیں, اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں, اور اس وقت وہ جشن منائے, اپنے بیٹے کی شادی کرے, ولیمہ کرے, جہازوں پہ سفر کرے. تو اس وقت وہ پھر جو ماضی میں اس کو برا بھلا کہا گیا, اس کی برائیاں ہوئی ہیں, وہ الفاظ پھر اس کے سامنے بے ادبی ہوتی ہے دہرانا, اور وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا ماضی چھپا رہے. اب تو مجھے کوئی ایسی بری بات نہیں کہہ رہا ہے, پہلے کہتے تھے, اب نئی نسل جوان ہو گئی, اس کو کیا پتا کہ شروع میں ہم کو کیا کیا کہا گیا ہے اور ہمارا کیا حشر کیا گیا ہے. تو کوئی دنیا میں ایسا آدمی آپ کو ملا ہے کہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ یہ اعلان کرے کہ ماضی میں ہم کو یہ کہا جاتا تھا. مثلاً اگر کوئی دیکھے نا, کوئی ایک دھوبی, ایک بنیا, ایک قصائی اپنا کام کر رہا ہے, وہ پریزیڈنٹ بن جائے, وہ وزیر اعظم بن جائے, وہ منسٹر بن جائے, تو وہ اعلان کرے تھا پہلے میں گوشت بیچتا تھا. وزارت پر آنے کے بعد پھر وہ یہ سب اعلان نہیں کرتا نا, وہ تو چاہتا ہے سب بھول جائیں, تو اچھا ہے بھول جائیں. مدینے آنے کے بعد سرکار دو عالم کو اقتدار مل گیا. اگر مکے میں شروع میں سرکار کو جادوگر یا کاہن یا دیوانہ کہا گیا ہے, تو اب اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ مدینے کی زندگی میں پرانی باتوں کو دہرائے. اب تو کوئی نہیں کہہ رہا, لیکن قرآن بار بار بات دہرائے جا رہا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ تحریک مری نہیں ہے. اور قرآن کا یہ کہنا تو اس میں کوئی پیغمبر کی توہین نہیں ہو گئی کہ کافروں کے الفاظ اللہ دہرائے. بھائی ہم تو آیت کی شکل میں پڑھ رہے ہیں, لفظ مجنون قرآن میں لکھا ہے تو ہم آیت کی شکل میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ تو بے ادبی ہے نا سرکار کے بارے میں. لیکن اللہ نے کیوں قرآن میں لکھا کہ یہ کہا گیا, آپ کو یہ کہا گیا, آپ کو یہ کہا گیا. اس کا سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ یہ ظلم ہوا. ظالموں نے سرکار کو یہ کہا, گویا سرکار پہ ظلم ہوا. جب سرکار پہ ظلم ہوا تو سرکار ہوئے مظلوم. تو اگر اللہ مظلومیت بیان کرے تو مظلوم کی مظلومیت بیان کرنا بے عزتی نہیں ہے. یعنی میرے حبیب کو یہ کہا گیا, اس مظلوم, اس کو رکھ کر بتایا کہ آپ کے بعد اگر آپ کے وسیع کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچی جائے تو بے عزتی نہیں آئے. اگر زہرا کے گھر کا دروازہ جلے تو بے عزتی نہیں ہے. تو مظلوم کی مظلومیت توہین نہیں ہوتی. یہ حسین نے دنیا کو بتا دیا کہ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے اس سے ہماری بے عزتی نہیں ہوئی, اس لیے کہ ظلم نمایاں ہوتا ہے, مظلوم کا کچھ نہیں بگڑتا. تو کم از کم یہ تو پتا چلا کہ پوری امت سرکار کو لیے بیٹھی ہے, اور مظلوم حسن اور حسین ہیں, مظلوم علی ہیں. نہیں, اللہ نے بتایا اے آل محمد تمہارا جو جد ہے وہ سب سے بڑا مظلوم تھا. مظلوم کی وراثت آ رہی ہے, صرف آل پہ ظلم نہیں ہوا, نبی پہ ظلم ہوا. آپ ہلکے پڑ گئے اس لیے کہ پہلو ایسا ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہو گئی. سب سے پہلے نبی مظلوم ہے. یہ تماشا نہیں ہے کہ اتنی بڑی امت کے مالک کو کوئی سامنے کہے پوری کربلا ہے. یہ محمد کی کربلا ہے, یہ کربلا ہے. یہ حسین ہے, حسین منی وانا من الحسین. یہ سرکار نہیں ہے, یہ حسین ہے. یہ حسین بیٹھے,
سمجھ رہے نا؟ یہ مظلومیت رسول ہے، یہ تاریخ کی بحث نہیں ہے۔ آگے جا کے وہی مظلومیت بن گئی، اسے ہم مصائب بنا کے پڑھتے ہیں، اسے پھر ہم مصائب بنا کے پڑھ رہے ہیں۔ دروازہ زہرا کا جل رہا ہے، ہم مصائب میں پڑھ رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ علی کے سر پہ ضربت پڑتی ہے 19 رمضان کو مسجد میں، ہم پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ سوال یہ، ہم یہاں کیوں نہیں رو رہے؟ رسول اللہ کو کیوں نہیں رو رہے؟ کیوں نہیں رو رہے؟ اس لیے نہیں رو پا رہے کہ یہاں بھرپور انداز، تو ہم نے طے کیا کہ اب ابن ملجم کو بچا کے دکھاؤ۔ مختار نے بتایا کہ اب کوئی شمر ابن زیاد عمر سعد ارملا کو بچا نہیں پائے۔